اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قاتم النبئین شفیع مذنبین النبی المعید ورسول المصدق مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت، کہ جس آیت کے پیش نظر پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے، خداوند تقدس و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا، شہنشاہ ارض و سما، مالک کون و مکان، اپنی حکمت اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا باقی ماندہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ گزشتہ تقاریر میں ہم نے قرآن اور احادیث کے روشنی میں یہ جانا کہ اس آیہ کریمہ میں بقیت اللہ سے مراد ہمارے آخری زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جس کے بارے میں پانچویں آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے قائم غیبت کے پردے سے نکل کر آئیں گے تو جو سب سے پہلا کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا وہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت ہوگی، اور اس آیہ کریمہ میں بقیت اللہ سے مراد ہمارا آخری فرزند پروردگار کی آخری حجت ہے۔ الحمدللہ ہر شیعہ حیدر کرار کا، ہر منتظر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام باذن پروردگار جب پردہ غیبت سے نکل کر آئیں گے تو ہمیں لبیک کہنا ہے۔ ہم صبح شام امام کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں انتظار ہے اس وقت کا کہ جب وہ فرزند زہرا، وہ یوسف زہرا پردہ غیبت سے نکل کر باہر آئیں اور ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت حاصل ہو۔ مختصر یہ کہ آج امام کے غیبت میں ہم ان کی رعایا زندگی کو گزار رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ اول ہے کہ ہم امام کی ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ ہر منتظر، ہر منتظرہ کا فریضہ ہے کہ وہ ولایت کو سر تسلیم قم کریں اور اس پر مستحکم یقین رکھیں، ثابت قدم رہیں۔ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قائم کے غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت کا اقرار کرے گا اور اس پر ثابت قدم رہے گا
تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اس کے لیے کم از کم اتنا ثواب ہے کہ پروردگار عالم کی ندا آئے گی، آواز قدرت آئے گی کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے اعمال کو قبول کیا ہے، اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو عفو کرتا ہوں۔ پروردگار ان کے وجود کی برکت سے، یعنی وہ مومنین کی جو ولایت پر غیبت کے زمانے میں قائم رہیں گے، ان کے وجود کی برکت سے پروردگار باران رحمت کو نازل کرے گا، دوسروں کے گناہوں کو عفو کرے گا، حتیٰ کہ آواز قدرت آئے گی کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پر عذاب کو نازل کرتا۔ کتنی بڑی فضیلت ان مومنین کی ہے کہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہیں گے غیبت کے زمانے میں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت پر ثابت قدم رہے، کیونکہ ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کہ جس کے زبان پر وحی کے تالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دین کو 5 چیزوں پر مشتمل کیا ہے کہ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کو تو تسلیم کر لیں گے مگر میری امت ولایت اہل بیت علیہم السلام پر متفق نہ ہوگی۔ اگر کوئی انسان سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں وہ پروردگار کی بارگاہ میں چلا جائے اپنے عبادتوں کے ساتھ، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کی ولایت نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا، اس کا کوئی عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بات واضح ہو گئی کہ غیبت کے زمانے میں سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہے، ولایت امام پر ثابت قدم رہے، 12 امام کی ولایت کو سر تسلیم قم کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب ولایت اس میں شامل حال ہوتی ہے، اور جب انسان غیبت کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لے تو آقا بڑھ کر اس کے لیے کہتے ہیں، وہ نبی کی جس کے زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ نبی کی جس کے بزم میں لوگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ کب آپ کے زبان مبارک کو جنبش ہو اور آپ وحی الہی کو سنائیں۔ اسی نبی کے محفل میں صحابیوں کا ہجوم ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سید و مولا، یا رسول اللہ، یا حبیب خدا، انبیاء کا ایمان سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انبیاء کی جو پروردگار کی بارگاہ سے علم حاصل کر کے زمین پر آتے ہیں، اگر وہ صاحب ایمان ہو جائے تو ان کے ایمان کا کیا کمال۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پروردگار کے بزم میں رہتے ہوئے، جوار میں رہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اگر وہ صاحب ایمان ہو جائے تو کون سا بڑا کام کر دیا۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایمان سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ کے زبان مبارک پر جنبش ہوئی، تبسم ہوا، مسکرا کر کہتے ہیں کہ تم جو مجھ جیسے نبی کے زیر سایہ زندگی کو گزار رہے ہو، تمہارے سامنے جب مجھ جیسا نبی بیٹھا ہو، اگر تم ایمان لاؤ تو تمہارے ایمان میں کیا کمال ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ایمان اس کا ہے، اس مومن کا ہے کہ جو ہمارے قائم کے غیبت کے زندگی میں، ان کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اگرچہ انہوں نے کسی معصوم کو اپنی نظروں سے دیکھا نہ ہوگا، وقت کا امام بھی ان کے نظروں سے اوجھل ہوگا، وہ صرف سفیدی پر سیاہی کو دیکھیں گے، یعنی کتابوں سے علم کو حاصل کریں گے اور غیبت پر ایمان لائیں گے، ولایت پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان سب سے افضل ہے اور وہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ پھر ہم کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابی ہو، میرے انصار ہو، مگر وہ آخری زمانے کے مومن میرے بھائی ہیں۔
کتنا بڑا فضیلت ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے ان کے لیے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ایک بشارت ہے ان کے لیے کہ جو آخری زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ولایت پر ثابت قدم رہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت آخری زمانے میں اتنا مشکل ترین عمل ہے کہ جتنا مشکل ایک انسان کو تاریک رات میں خاردار درخت کو جکڑ کر پکڑنا ہے۔ یعنی اگر انسان کو رات کے اندھیرے میں کوئی کہے کہ خاردار درخت، کانٹے دار درخت کو کس کر پکڑے، تو جتنا مشکل انسان کو یہ عمل کرنا ہے اس سے کئی زیادہ مشکل ہے کہ انسان آخری زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ آگ کا گولا اپنے ہتھیلی پر رکھے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان آخری زمانے میں اس طرح تبدیل ہوگا جس طرح کہ نمک پانی میں گھلتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھے گا تو صاحب ایمان ہوگا، رات کو سوئے گا تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا، جب گھر سے نکلے گا تو صاحب ایمان بن کر نکلے گا، جب گھر سے لوٹے گا تو ایمان سلامت نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ آخری زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ چوتھے آقا فرماتے ہیں کہ وہی انسان آخری زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کر پائے گا کہ جسے آزما لیا گیا ہو۔ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کی حفاظت، ولایت پر ثابت قدم رہنا آخری زمانے میں کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت اہل بیت علیہم السلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے امام کا انتظار کریں۔ امام کا انتظار کرنا ہے تو اس طرح انتظار کرنا ہے کہ جیسے جب امام آ جائے تو امام خود بڑھ کر کہے کہ دیکھو یہ میرا منتظر ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ آخری زندگی کے لمحات میں بھی شیطان ملعون کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے بندے سے اس کا ایمان جاتا رہے۔ شیطان کہتا ہے کہ پروردگار میں تیرے ہر بندے کو ورگلا سکوں گا سوائے مخلصین کے، اور آخری زندگی کے لمحات تک جانکنی کے عالم میں بھی شیطان ملعون کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح پروردگار کا بندہ راہ راست سے بھٹک جائے۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی جب انسان کی رجعت ہو، دیکھیے ہر منتظر کا یہ عقیدہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو رجعت ہوگی، یعنی وہ لوگ کہ جو امام کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، انہیں اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، فرشتہ آئے گا، قبروں پر ندا آئے گی کہ اے مومن، اے منتظر مہدی، جس کے انتظار میں زندگی کو گزار رہے تھے، وہ امام آ گیا ہے۔ فرشتہ ہمیں اپنے قبروں سے اٹھائے گا، اپنے امام کی خدمت میں لے جائے گا۔ کاش وہ دن بھی آئے کہ جب ہمارا امام ہمارے سامنے ہو اور بے نور آنکھوں کو نور بصیرت عنایت ہو۔ پالنے والے اگر ہم انتظار میں مر بھی جائیں تو وہ دن آئے کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں۔ مختصر یہ کہ ہر منتظر کا، ہر شیعہ حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دین میں رجت ہے، رجت ہوگی، مرنے والے دوبارے پلٹ کر آئیں گے، امام کی نصرت کے لیے لبیک کہیں گے۔ ضروری ہے کہ اس رجت کے زمانے میں بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یعنی مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا ہاتھ سے ایمان جاتا رہے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے، روح اللہ کو پروردگار نے قوت دی تھی کہ بحکم خدا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک قبرستان سے جناب عیسیٰ کا جب گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ایک قبر کے پاس بہت گریہ کر رہا ہے، اتنا گریہ کر رہا ہے کہ اس کے گریہ سے زمین لرز رہی ہے۔ جناب عیسیٰ نے اس کی احوال پرسی کی تو کہا کہ میری زوجہ کا انتقال کو 1 سال ہوا ہے۔
ہر روز میں اس کی قبر پر آ کر گریا کرتا ہوں، اس کی جدائی سے میں بہت مضطر ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ روح اللہ ہیں، میں چاہتا ہوں، میری درخواست ہے کہ آپ میری خاطر میری زوجہ کو زندہ کر دیں۔ جناب عیسیٰ کو وہ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کر دیں۔ پھر کیا تھا، جناب عیسیٰ نے پروردگار کے حکم سے مردے کو زندہ کیا، مردہ قبر سے اٹھا۔ جب مردہ قبر سے باہر آیا تو اس مرد صالح نے دیکھا کہ قبر سے ایک حبشی غلام نکلا ہے کہ جس کے منہ سے انگاریں برس رہی ہیں۔ جب اس نے روح اللہ عیسیٰ کو دیکھا تو پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دی، عیسیٰ کی رسالت کی گواہی دی۔ جیسے ہی اس نے کلمہ شہادت اپنے زبان سے جاری کیا، اس مرد مومن نے دیکھا کہ اس مردار کا سارا عذاب جاتا رہا۔ اب جناب عیسیٰ نے اس حبشی سے کہا کہ تم سوئے رہو، قیامت ابھی آنی باقی ہے۔ اب وہ مرد مومن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ، اس قبر میں میری زوجہ نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری قبر کی طرف جناب عیسیٰ کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا نبی خدا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زوجہ کی قبر یہ ہے، آپ اس مردے کو زندہ کر دیجئے۔ بحکم خدا، مشیت الہی یہ ہے، معصوم علم کے حامل ہوتے ہیں، مگر بات کو تاریخ میں تحریر کرنی ہے، مشیت الہی ہے۔ جناب عیسیٰ نے دوسرے قبر کے مردے کو زندہ کیا۔ اب کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت کفن کو جھاڑتی ہوئی اٹھی ہے، ایک مستورہ ہے جو اپنے قبر سے نکلی ہے۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، پروردگار کا رسول ہوں، اور تمہارے شوہر نے مجھ سے التماس کی تھی تو میں نے تمہیں بحکم خدا زندہ کیا ہے اس مرد مومن کے لیے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ اسی وقت ایک بادشاہ اس قبرستان سے گزر رہا ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً اسے اپنے کنیزی میں طلب کیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ مستورہ کہ جسے ابھی جناب عیسیٰ نے زندہ کیا ہے، اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا، اس کے مال و زر پر نگاہ پڑی تو فوراً اس کے کنیزی میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اب جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ تو اس مرد مومن کی زوجہ ہے، اسی کے لیے میں نے تجھے زندہ کیا ہے۔ تو اب وہ عورت کہتی ہے، نبی کے قول کو جھٹلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے زندہ نہیں کیا، میں نہیں مانتی کہ تم خدا کے نبی ہو، خدا کے رسول ہو۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسی وقت اسے موت آ گئی، اور جناب عیسیٰ پلٹ کر اس مرد مومن سے کہتے ہیں کہ یہاں تو نے دو افراد کو دیکھا ہے، دو مردوں کو دیکھا ہے جو ابھی زندہ ہوئے، جن کی رجت ہوئی تھی۔ ایک وہ تھا کہ جو با ایمان اس دنیا سے گئی تھی، مگر جب دوبارہ زندگی عطا ہوئی تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہا، اور دوسرا انسان وہ کہ جو عذاب میں مبتلا ہے، مگر جب ہماری رسالت کی گواہی دی، پروردگار کی وحدانیت کی گواہی کو قبول کیا، تو فوراً پروردگار نے اس کے گناہوں کو عفو کیا اور وہ با ایمان دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ بات واضح ہو گئی کہ اس ایمان کی حفاظت ہمیں آخری لمحات تک کرنی ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، دعائیں یہ مانگنی ہے کہ جب امام کی زندگی میں، امام کے دور ظاہری حکومت میں ہمیں اپنے قبروں سے اٹھایا جائے، مومنین کی رجت ہو، تو اس وقت ہمارا ایمان سلامت ہو۔ وہ دن بھی آئے انشاءاللہ، مگر اس دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کس طرح حفاظت کر سکے، ہم ولایت پر کس طرح ثابت قدم رہ سکے، اس طرح کی زندگی کیسے گزاریں کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمارے قدم لڑکھڑائے نہیں، ہم ایمان پر مستحکم ایمان رکھتے ہوئے، دین پر یقین رکھتے ہوئے زندگی کو گزارے، ایمان کی حفاظت کریں۔ تو چلیے در اہل بیت سے سوال کریں۔ آقا نامدار بڑھ کر سوال جواب دیتے ہیں،
اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ کوئی شخص پروردگار پر مکمل ایمان نہیں لا سکتا، کسی کا ایمان کمال تک نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھے اپنے سے زیادہ محبوب سمجھے، میری جان کو اپنی جان سے زیادہ سمجھے، میری اہل بیت کو اپنے سے زیادہ سمجھے، میری عطرت کو اپنی عطرت سے زیادہ سمجھے۔ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں ولایت پر ثابت قدم رہنا ہے، اگر ہمیں آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ ہم زندگی اہل بیت اطہار کے کہے پر گزاریں، رسول اللہ کو اپنے ہر زندگی کے معاملات میں افضل ترین سمجھے، ان کے قول کو حجت قرار دیں۔ جہاں ساری دنیا ایک طرف ہو اور رسول اللہ کا اطاعت ایک طرف ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ساری دنیا کو چھوڑتے ہوئے اہل بیت اطہار پر پروردگار کی حجت کی آواز پر لبیک کہیں، یعنی اپنی زندگی میں افضل ترین شے ان کی رضا کو کوئی جانے تو اسی کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، وہی ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے جو ہم اپنے امام کی زندگی پر ان کی غیبت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کی رعایا بن کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کہ صرف ولایت زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت حقیقی یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے ساری زندگی کے امور سے افضل امام کے حکم کو مانیں۔ تاریخ میں ایک کردار ہے کہ جس کا نام خزیمہ بن ثابت ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ ان کا رتبہ اتنا بلند ہوا کہ خود آقا نامدار نے فرما دیا کہ جہاں 2 عادل اشخاص کی گواہی ہے، وہیں خزیمہ کی ایک گواہی 2 عادل اشخاص کے گواہی کے برابر ہے۔ آپ کا لقب ذو شہادتین پڑ گیا، خزیمہ بنت ثابت ذو شہادتین، یعنی 2 گواہی والا۔ ان کی ایک گواہی 2 عادل اشخاص کے گواہی کے برابر کیسے ہوئی؟ تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ کے حبیب مدینے سے گئے، جب مدینے کو لوٹ رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک بہت ہی نفیس نسل کا گھوڑا دیکھا، فرس دیکھا۔ اب وہ گھوڑے کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا، اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ وہ شخص آ کر گھوڑے کو بیچنے کا سوال کرتا ہے، تو آقا نامدار نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ 500 درہم میں معاملہ طے ہوا۔ آقا نامدار نے فرمایا کہ اس کی قیمت میں تجھے اپنے گھر جا کر دوں گا، تو میرے ہمراہ مدینہ چلنا۔ بس معاملہ طے ہو گیا۔ یہ آقا کے پیچھے پیچھے مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مدینے والوں کی نظر اس خوبصورت سے فرس پر پڑی، گھوڑے پر پڑی، تو ان کا دل مسرور ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس گھوڑے کو فروخت کر لے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ آ کر اس سے مول تول کرنے لگے، تو اس شخص نے فوراً آقا نامدار کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ اگر آپ اسے خریدنا نہیں چاہتے تو میں کسی اور کو اسے فروخت کر دوں، اسے بیچ دوں۔ تو اس وقت آقا نامدار نے کہا کہ میں نے تو تجھ سے خرید لیا تھا اس فرس کو، بس معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ اس کی رقم میں اپنے گھر میں جا کر ادا کروں گا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے گھوڑے کو خریدا نہیں ہے، اگر آپ اپنے قول پر سچے ہو تو بتاؤ کوئی گواہ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے۔ جب آقا نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ اس گھوڑے کی قیمت کو طے کیا تو اس وقت آپ کے قریب کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی صحابی موجود نہیں تھا، معاملہ اکیلے میں طے ہوا تھا۔ اب آقا نامدار مدینے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، سوال کیا کہ کیا کوئی اس مدینے میں موجود ہے جو میری گواہی دے کہ میں نے اس سے یہ معاملہ طے کیا تھا، گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا تھا۔
میرے مولا اس مقام پر موجود نہیں ہیں. سارے مدینے والے پریشان ہیں، خاموش ہیں. اس وقت خزیمہ بن ثابت کہتا ہے کہ یا حبیب خدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے 500 درہم میں اس سے گھوڑے کو خرید لیا ہے. پھر کیا تھا، گھوڑے کا معاملہ طے بھی ہو گیا. اب آقا نامدار اس کی طرف مخاطب ہوئے اور سوال کیا کہ کیا تو اس وقت موجود تھا جو میرے حق میں گواہی دے رہا ہے؟ قربان جائیں اس کے جذبہ ایمان پر، جذبہ ولایت پر. یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب خدا، میں نے اس وقت آپ کو معاملہ طے کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، مگر میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے مستحکم یقین ہے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ اپنے قول پر سچے ہیں. میں نے جنت نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پر میں جنت پر عقیدہ رکھتا ہوں. میں نے خدا کو نہیں دیکھا، اس کی وحدانیت کا میں نے پروف نہیں دیکھا، مگر آپ کے قول پر میں اپنے سر کو تسلیم کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے معاملہ طے کیا ہے تو یہ بات سچ ہے اور حجت ہے. بس یہ کہنا تھا کہ آقا نے بڑھ کر کہا کہ یہ ذو شہادتین ہے، یعنی اس کی ایک گواہی 2 عادل اشخاص کی گواہی کے برابر ہے. صلوات بھیج دے محمد یعنی بات واضح ہو گئی کہ حقیقی ایمان اس وقت تک انسان حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک اہل بیت اطہار کی اطاعت پر وہ آمادہ نہ ہو. یعنی جب اہل بیت نے کہہ دیا کہ کچھ بات حق ہے تو وہ حق ہے. انسان اپنے ذہن کو اس کے درمیان نہ لگائے، اپنے سوچ کو اس سے بڑھ کر نہ سوچے. ان سے سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اللہ کی حجت ہیں. ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے ان کے اطاعت کے لیے کہ جہاں انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ حجت ہے، اس میں کوئی رد و بدل آ نہیں سکتا. بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اطاعت امام میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس وقت کا کہ جب امام ظہور کریں گے. اور جہاں اطاعت کا جذبہ اور سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے، حقیقی اطاعت کا مطلب اگر جاننا ہے تو پھر مولا عباس کے دروازے پر جا کر، دربار ابو الفضل العباس پر جا کر ہم استغاثہ بلند کریں، مولا سے اس جذبے کی بھیک مانگیں. مولا عباس وہ ہیں کہ جس کے بارے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ ومطیع للہ ولرسولہ. یعنی امام نے آقا عباس کو مطیع کہا ہے، اطاعت گزار کہا ہے، اور مولا عباس پروردگار کے حجت کے اس طرح اطاعت گزار ہیں کہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مولا نے 3 وقت کے اماموں کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارا ہے. اور ایسی اطاعت کا مظاہرہ پیش کیا کہ تاریخ میں جس کا ثانی کوئی موجود نہیں ہے. ایسی وفاداری میرے مولا عباس نے کی ہے کہ وفا کا دوسرا نام عباس قرار پائے. مولا عباس وہ ہیں کہ جس نے ہمیں حقیقی اطاعت امام وقت کا سلیقہ سکھایا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جسے مولا علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. کتنا بڑا رتبہ مولا عباس کا ہے، کتنا بڑا مرتبہ مولا عباس کا ہے کہ خود وہ علی کہ جو مرضی الہی کا مالک ایک شب کی نیند لے کر بن گیا، وہ علی اپنے نماز شب میں مولا عباس کی دعا مانگ رہا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا مولا دعا گو ہے کہ پالنے والے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو روز عاشورہ میرا حسین کا مددگار بنے، جو میرا حسین کا کربلا میں محافظ بنے. مولا علی کی دعا مستجاب بھی ہوئی اور آغوش علی میں مولا عباس آ گئے. مولا عباس کو دیکھتے تو مولا علی کو احساس ہوتا کہ اپنی ہی تصویر کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. رفتار میں، گفتار میں مولا عباس مولا علی کی شبیہ تھے. بچپن سے مولا عباس کو اسی ہدف کے ساتھ پالا گیا ہے کہ اے عباس تمہیں حسین کی نصرت کرنی ہے.
اے عباس تمہیں حسین کے لیے، کربلا کے لیے مولا نے مانگا ہے۔ بچپن سے مولا عباس اپنی زندگی کا یہی ہدف مانتے ہوئے چلتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے کہ میں حسین کا محافظ ہوں، اپنے آپ کو غلام حسین مانتے ہوئے مولا عباس زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ مسجد کوفہ میں میرے مولا منبر پر جلوہ افروز ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اپنی بہترین شمشیر، اپنی تلوار کو مولا کے خدمت میں ہدیہ کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ مولا نے بڑھ کر مسجد میں اعلان کیا کہ کیا کوئی ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے۔ مولا عباس کا سن بہت کم سن ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہے۔ مولا عباس نے سوال کیا، بابا بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ مولا علی مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے میرے حسین کی حفاظت ہو۔ پھر کیا تھا؟ مولا عباس نے اس وقت کہا کہ میں اس تلوار کے حق کو ادا کروں گا۔ مولا علی نے تلوار کو عباس کے حوالے کر دیا، وقت کے امام سے وعدہ کیا ہے کہ میں آقا حسین کی حفاظت کروں گا۔ اسی ہدف کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین کربلا میں کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، کربلا جانے کی تیاری کر رہا ہے، یہاں آقا عباس کو خبر ہوئی ہے، مروان کے بزم میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا ہے۔ عباس چاہتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں مروان کے سر کو قلم کر دیا جائے، مگر آقا حسین پر میرے مولا عباس کی نظر ٹہری ہوئی ہے۔ قربان جائیں مولا عباس کے اس اطاعت کے جذبے پر۔ بچپن سے مولا عباس نے آقا حسین کی حفاظت کے لیے زندگی کو گزارا ہے، حتیٰ کہ صفین بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جہاں صفین میں مولا حسین میدان میں آتے تو مولا عباس آقا کے پیچھے پیچھے چڑھتے، جب کوئی تلوار آقا حسین کی طرف بڑھتی تو اس وقت شیر نر کی طرح اپنے نیزے کی انی سے مولا حسین کے دشمن کو فنار کرتے آقا عباس۔ جنگ صفین میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولا عباس کی کیا شجاعت ہے، اور آقا کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو، دشمنوں کو اس بات سے خوف ہے کہ کہیں عباس نے اگر غضبناک ہو کر ہمیں دیکھ لیا۔ مولا عباس کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، دشمن کو خوف ہے۔ مولا عباس کے نظروں میں پروردگار نے وہ قوت عطا کی ہے۔ دشمن کہتے ہیں کہ اگر عباس نے ہمیں غضبناک ہو کر دیکھ لیا تو ہم وہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ ایسے مولا عباس ہیں کہ جس نے زندگی میں میرے مولا حسین کو ہر لمحات اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اپنے حفاظت کے دائرے میں رکھا۔ عزادارین سید الشہداء تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرثیہ نگار گزرے ہیں کہ جن کا نام شیخ ازری ہے۔ انہوں نے اپنا مرثیہ لکھا، کلام لکھا کہ جس میں ایک مصرع یہ لکھا کہ روز عاشوراء آقا حسین مولا عباس کے حصار میں تھے۔ بس یہ شعر تو لکھ دیا، مگر اس شاعر کو سکون نہیں ہے، پریشان ہو گئے، گھبرا رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ جملے، یہ میرے فقرے جو ہیں مولا عباس کی، مولا حسین کی شان میں گستاخی تو نہ ہو جائے، کہیں مبالغہ آرائی نہ ہو جائے اور مولا ان جملوں کی خاطر کہیں میرے اس کلام کو قبول نہ کریں تو میرا حشر کیا ہوگا۔ بس یہ سوچ کر رات کو پریشانی میں بستر پر گئے ہیں، محو خواب ہوئے، کیا دیکھا کہ خود مولا حسین تشریف فرما ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے شیخ ازری، جو تم نے جملے لکھے وہ بالکل صحیح ہے، اس کا دوسرا مصرع میں تمہیں دیتا ہوں کہ بے شک حسین روز عاشوراء عباس کے گھیرے میں اور حلقے میں تھا کہ جس دن گھوڑوں کی ٹاپوں نے اتنا دھواں غبار اڑایا کہ سورج کو ڈھانپ دیا۔ عربی کے جملے ہیں جس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا۔ قربان جائیں میرے مولا عباس کی شان کے کہ یہ عباس وہ ہے کہ جو مولا حسین کا حافظ ہے،
جس کے حفاظت کے دائرے میں آقا حسین روز عاشورہ تھے، اس شخصیت کا نام مولا عباس ہے۔ مولا عباس کی شجاعت کا یہ عالم، مگر اطاعت ایسی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا حسین مدینے سے گئے ہیں، مدینے میں مروان پر حملے سے آقا کو روکا گیا ہے، مولا عباس منتظر ہیں تو آقا حسین کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ قافلہ مکے سے کوچ کرنے لگا، اور ایسی غربت میں کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، خود روح کعبہ حج کے احرام کو عمرہ کے احرام سے تبدیل کر رہا ہے۔ کوئی میرے مولا حسین کے دل سے پوچھے کہ وہ لمحہ کیا ہے، کوئی غازی عباس کے دل سے پوچھے کہ وہ لمحہ کیا ہے۔ حسین پر ایک بہت گراں قدر مصیبت یہ ہے کہ مولا حسین نے 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ کو چھوڑا ہے۔ خانہ کعبہ سے بغیر حج کیے روح کعبہ جا رہا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے اس دن تلوار کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہے، مگر نیام میں تلوار ہے، نظر مولا حسین پر ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس یہ وقت نہیں ہے، صبر کرو۔ مولا عباس نے صبر کے گھونٹ پیے اور خانہ کعبہ کے چھت پر جا کر میرا مولا عباس کھڑا ہو گیا اور تاریخی خطبہ دیا۔ بس 2 جملے اس خطبے کے بتاتی بھی چلوں تاکہ عظمت عباس ذہن میں آ جائے، شجاعت عباس ذہن میں آ جائے۔ دشمنوں کے ہجوم میں میرا مولا عباس خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کا یہ امتحان نہ ہوتا تو یہ خانہ کعبہ اور یہ حجر اسود کی جسے تم بوسہ دے رہے ہو وہ خود چڑھ کر میرے آقا کی قدم بوسی کرتا۔ پھر مولا عباس کہتے ہیں کہ اگر مشیت الہی اور میرے آقا کی مرضی نہ ہوتی، اگر میرے آقا کا حکم نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں تمہیں اسی طرح ہلاک کر دیتا کہ جس طرح ایک باز ایک چڑیا کو ہلاک کرتا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ میرا مولا اتنا شجی ہے، پھر بھی اطاعت امام کے اس طرح جوہر دکھا رہا ہے کہ تا قیامت تک میرے عباس جیسی اطاعت کوئی نہ کر پائے۔ عزاداران سید الشہداء، میرے مولا عباس کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ کوئی میرے غازی کے دل سے پوچھے کہ شب عاشور 1 رات کی مہلت لینا کیا ہوتا ہے۔ مولا عباس کو آقا حسین نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور 1 رات کی مہلت مانگ کر لاؤ تاکہ ہم پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ مولا حسین نے 1 رات کی مہلت دشمن کو دی ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حر جیسے کئی لوگوں کو یہ دعوت نامہ پہنچا ہے، وہ 1 رات کی مہلت دے کر کہ آج بھی در توبہ کھلا ہوا ہے، تم اپنی نجات پا سکتے ہو۔ مختصر یہ کہ کوئی مولا عباس سے پوچھے کہ وہ مہلت لینا کیا ہوتا ہے، کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ اس وقت ملعون کے سامنے جا کر آقا کا پیغام سنانا کیا ہوتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، کوئی میرے مولا عباس سے پوچھیں کہ روز عاشورہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گودوں کے پلے کے لاشیں اٹھانا کیا ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر ظہر تک میرا عباس لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں، مولا حسین سے اذن وغا مانگی جا رہی ہے، مگر آقا کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں۔ مولا عباس اصرار کرتے ہیں، مگر آقا حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی سکینہ نے اصغر کی پانی کا سوال آقا عباس سے کر دیا، بس پھر کیا تھا، سکینہ کا ہاتھ تھام کر مولا عباس آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا عباس کو شہزادی کے ساتھ آتے دیکھا تو آقا حسین کا دل تڑپ اٹھا، بہن کو آواز دی ہے زینب تیرے اور میرے
لٹنے کا سامان آ رہا ہے۔ عزادارِ سید الشہداء، بس پھر کیا تھا، آقا حسین نے مولا عباس کو پانی کی سبیل کرنے کی اجازت دی۔ مولا عباس کو شہزادی سکینہ نے اپنے مشق کو حوالے کیا۔ وہ وقت تھا اور آج کا وقت ہے، بلکہ یوں کہو قیامت تک جو مشق سکینہ عباس کے گلے میں باندھی گئی تھی، آج بھی عباس کے علم سے وہ مشق جدا نہیں۔ قیامت تک جب بھی عباس کا علم اٹھے گا، وہ ننھی بچی کی مشق عباس کے علم کے ساتھ ہمراہ رہے۔ عزادارِ سید الشہداء، مولا عباس اب میدان وغا میں فرات کے قریب پہنچے ہیں، مگر ارادہ بس سخائی کا ہے، شہزادی کی پیاس بجھانے کا ہے۔ عزادار عباس کی ہیبت اتنی ہے کہ لوگوں نے جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو فرات سے پہرے ہٹے، علمان کا شور بلند ہوا۔ مولا عباس فرات کے قریب پہنچے، یہاں مشق سکینہ کو پانی سے پر کیا۔ مولا عباس بھی 2 محرم سے پیاسے ہیں۔ عزادارِ سید الشہداء، 7ویں محرم اہل بیت اطہار پر پیاس کا یہ عالم ہے کہ علی اصغر کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، مگر ان کی پیاس تو 2 محرم سے شروع ہو گئی ہے۔ عباس 2 محرم سے پیاسے ہیں۔ عزادار و فرات پر مولا عباس پہنچ گئے ہیں، مشق کو پانی سے بھر بھی لیا ہے۔ یہاں عباس نے چلو میں پانی لیا، دریا پر پانی کو ڈال کر اس کی حقیقت کو تا قیامت تک واضح کر دیا۔ عباس نے وفا ایسی نبھائی، ایسی ایثار کا جذبہ دکھایا۔ عباس کہتے ہیں، پانی تیری اوقات کیا کہ جب میرے مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عزادارِ سید الشہداء، مولا حسین کا یہ غمخوار عباس علمدار خیمے حسینی تک پانی پہنچانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ عزادار راوی لکھتا ہے کہ مولا عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، گھوڑا ہوا کی رفتار سے رفتار ملائے ہوئے کسی طرح خیمے میں پانی پہنچانے کی کوشش میں مولا عباس ہے۔ پیچھے سے ایک شقی ازلی نے میرے مولا عباس کا ایک بازو خلم کر دیا۔ عزاداروں، میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بھی آسانی سے سن لیا۔ بس ذرا تصور کیجئے کہ اگر کہیں ہماری چھوٹی سی انگلی میں خراش آ جائے، خون نکل آئے تو ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ یہاں مولا عباس کا ایک بازو خلم ہو گیا۔ قربان جائیں آپ کی وفا پر، ہمارا سلام ہو غازی کی وفا پر، ہمارا کروڑوں سلام ہو اس شہزادے پر، اس مولا عباس پر کہ یہاں بازو خلم ہو گیا، مگر عباس کو اگر فکر ہے تو مشق سکینہ کی فکر ہے۔ مولا عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ اور علم حسینی کو سنبھالا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے خیمے تک پہنچ جائے۔ دوسرا شقی ازلی آتا ہے، مولا عباس کا دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ عزادار و تاریخ لکھتی ہے کہ اب میرے مولا عباس نے مشق سکینہ کو اپنے دندان مبارک میں سنبھالا ہوا ہے۔ گھوڑا ہوا کی رفتار سے رفتار ملاتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ عزادار سید الشہداء، ایک نامراد تیر ایسا آیا کہ جو مشق سکینہ کو چھیدتے ہوئے مولا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب گو کی جری کو جینے سے کوئی وابستگی نہ رہی۔ پیچھے سے ایک ملعون نے ایسا گرز مارا کہ علی کے فرزند کا سر نیم ہو گیا، دوبارہ ہو گیا۔ عزادارِ سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا عباس نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ آواز کا فضا میں گونجنا تھا۔ مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اپنے اس کمر کو سنبھالے ہوئے، اپنے جوان کا سہارا لیے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے اپنے بھائی کے قریب آنے لگے۔ یہاں میدان میں حسین کا آنا تھا۔ اچانک میرے مولا کے پیر الجھے، زمین پر کیا دیکھا کہ غازی عباس کا ایک بازو ہے۔
خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو مولا حسین نے دیکھا۔ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے کٹے ہوئے شانے کو اٹھایا، نظروں سے لگایا، ماں کے دامن میں سمیٹ کر حسین آگے بڑھے۔ دوسرے مقام پر دوسرا بازو ہے، حسین گریہ فگن مرثیہ پڑھتے ہوئے غازی کے لاشے پر آئے۔ حسین نے ایسا غضبناک منظر دیکھا، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے۔ وہ عباس جو حسین کی ڈھارس تھی، جس کے وجود سے حسین کو سکون تھا، عزادارو وہ شیر سا بھائی زمین کربلا پر بے دست پڑا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے تو دوسرے آنکھ میں تیر ہے۔ مولا حسین کو آتے دیکھا، عباس نے کہا اے آقا مجھے بخش دینا کہ آج غلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو پائے گا۔ اے آقا اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو ضرور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا یہ ارادہ ہے، یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ آپ کی زیارت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ اے آقا میرے آنکھوں میں تیر ہے، دوسرے میں خون جمع ہوا ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو میرے خون کو صاف کر دینا کوئی۔ عزادار حسین نے اپنے ابا کے دامن سے بھائی کا خون کو صاف کیا۔ یہاں آقا حسین کی زیارت مولا عباس نے کی، بھائی کے آغوش میں بھائی نے دم توڑ دیا۔ آقا حسین کہتے عباس حسین کی ایک آخری فرمائش ہے، زندگی بھر تو نے مجھے آقا کہہ کر پکارا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارے، بس بھائی کا اپنے زبان سے بھائی کہنا تھا۔ آقا عباس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔